قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کی جو نیت ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے قربانی کر رہا ہے یا دنیا میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اس قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حضرت حابیل اور قابیل نے اس کی ابتدا کی اور وہیں سے یہ قربانی شروع ہوا. قرآن کریم میں اس کا ذکر اللہ نے 4 پارے میں ارشاد فرمایا کہ اس قربا قربانا، 6 پارے کی آیت ہے. اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. پہلے زمانے میں جو قربانی ہوا کرتی تھی یہ جان کی قربانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ قربانی یوں ہوا کرتا تھا کہ جس کو اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہوتا تھا وہ اس سامان کو آسمان کے نیچے رکھ دیا کرتا تھا کہ مان لیجئے مجھ کو غلے کی قربانی دینی ہے، تو جتنے غلے کی قربانی دینی ہے اس غلے کو آسمان کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے، اور اس قربانی یعنی اس چیز کو اللہ کی جانب سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی. تو پتہ یہ چلتا تھا کہ جس کی قربانی جل کر راکھ ہو گئی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور جس کی قربانی نہیں جلی تو اس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی. تو دوستو بزرگوں، آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نبی ابراہیم کو اللہ نے بہت ساری آزمائش کی اور بہت سارا امتحان حضرت ابراہیم کا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی میں ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایسے جگہ پہنچا دو جہاں پر کسی قسم کا کوئی چھاؤں نہ ہو، کسی قسم کی دھوپ سے بچنے کی کوئی طاقت کوئی صلاحیت نہ ہو، ایسے جگہ میں تم ان کو پہنچا دو. چونکہ خدا کا حکم تھا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو کہتے ہیں کہ اے بیوی تم تیار ہو جاؤ، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں. ان کی بیوی اپنے ساتھ کچھ کھجور لے لیتی ہیں اور کچھ پانی لے لیتی ہیں اور نکل جاتے ہیں. اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں، جا کر پہنچتے ہیں صفا مروہ پر. اور وہ ایک پہاڑ ایسا تھا اس زمانے میں جو بالکل جلا پہاڑ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی آسرا لینے کی، دھوپ سے بچنے کی صلاحیت نہیں تھی. نیچے سے آگ زمین پہاڑ اگل رہی تھی اور اوپر سے آسمان دھوپ کی تپش میں آگ برسا رہا تھا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو وہیں پر اتار دیا. جب اتارا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے میرے آقا، کون سی غلطی مجھ سے ہوئی، کیا گناہ میں نے کیا ہے جو آپ مجھ کو گھر سے باہر لا کر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. دوستو بزرگوں، مفسرین لکھتے ہیں تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ
کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، قربان جائیے اس بیوی پر۔ آپ کہتی ہیں میرے آقا جس خدا نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس تپتی ہوئی ریت میں، اس تپتی ہوئی پہاڑ میں، اس تپتی ہوئی پہاڑ کے اوپر چھوڑنے کا، وہی خدا میرے کھانے اور پینے کا انتظام کرے گا، لہٰذا یہ کھجور اور یہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو واپس لے جائیے۔ کیا ایمان تھا! اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والوں، آپ کے امتیوں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم غمگین مت ہو، تم اپنے آپ کو غم میں مبتلا مت کرو، تم اپنے ہمت کو مت ہارو، تم کم ہمت مت ہو، اپنی ہمت کو پست مت کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، تم اگر اللہ پر ایمان لاؤ، مومنین بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر پکے سچے ایماندار ایمان رکھنے والوں، تمہارے اندر ایمان کی طاقت آ جائے، تب تو تم ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ گے، تب تو تم ہر جگہ سربلند رہو گے، جس طرف دیکھ لو گے وہ تمہارا ہو جائے گا، جس کو چھو لو گے وہ سونا بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، آپ نے ان کی جو ہے سنا ہے، آپ نے ان کو پڑھا ہے، جدھر دیکھ لیتے تھے وہ ان کا ہو جایا کرتا تھا، جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا۔ صرف بات کیا تھی کہ ان کے اندر ایمانی طاقت تھی، ان کے اندر ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ خدا کا حکم، جو خدا نے حکم دے دیا، اس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو کرنے کا طریقہ ہم کو بتایا، وہی بات جو ہے ہمیشہ سے ہے، اور وہی بات اس پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو چھوڑتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں 13 پارے کی آیت میں اللہ نے کہا غیر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسے چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم چھوڑ آئے جہاں پر آج بیت الحرام، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، جہاں پر وہاں پر لوگ بستے گئے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ چھوڑ کر واپس آ جانا، چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بابا کہاں ہیں، تمہارے باپ کہاں ہیں، تم بغیر باپ کے بچے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھی جب کہتے ہیں تو دوستو بزرگوں حکم ہوتا ہے اللہ کے جانب سے، کیا میرے نبی جاؤ اپنے بچے کو دیکھ تو سکتے ہو لیکن اپنے اونٹ سے اترنا مت، اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے کو گود میں مت لینا، اس کو پیار مت کرنا، جبکہ ایک بچہ 80 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا۔ دوستو بزرگوں، امتحان کیسا ہے، خدا امتحان کیسا لیتا ہے۔ آج ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں دوستو بزرگوں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے یہاں جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں امتحان لیتا ہوں تمہارا، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کر، تمہارے مالوں میں کمی کر کے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تم کو آزماتا ہوں، تمہارا امتحان لیتا ہوں،
कैसे इम्तिहान लेता हूँ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू', कभी भूखा रख के अल्लाह आजमाता है, कभी 2 वक्त खाना देते हैं, 1 वक्त भूखा रखते हैं। अल्लाह देखते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आता है, मेरे सामने हाथ फैलाता है या किसी और के सामने जाता है। मिनल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल, कभी गरीब बनाकर खुदा आजमाता है, कभी माल में कमी करके आजमाता है, कभी मालदार बनाकर आजमाता है कि माल देकर कितना मेरा बंदा इतराता है, कितना मेरा बंदा अपने माल को गरीबों पर तकसीम करता है। अल्लाह देखना चाहते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह कहते हैं कि बेशक खुदा तो हर चीज पर कादिर है। 1 सेकंड नहीं लगेगा गरीब से अमीर बना दे और अमीर से गरीब कर दे, ये तो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। इंसान के अंदर कोई कमाल नहीं है, आदमी का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, मैं तुमको जो रिस्क देता हूँ वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह कहता मेरा बंदा तू अल्लाह पर भरोसा कर, तू अल्लाह को मान कर जिंदगी गुजार, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर। अल्लाह तुझको ऐसे जगह से रिस्क देगा तू सोच भी नहीं सकेगा, तेरे गुमान में भी नहीं आएगा कि ये रिस्क, ये खाना, ये पैसा, ये रुपया मेरे पास आया कहां से। लेकिन आज हम अल्लाह के दामन को छोड़े हुए हैं, आज हम पछता रहे हैं, आज हम दर दर के भिखारी सिर्फ इसीलिए हैं कि हमने खुदा के हुक्म को छोड़ दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारना हम छोड़ दिए। दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है मेरे बंदो, खुदा की जात तो वो है जो चाहता है खुदा करता है, जिसको चाहता है इस दुनिया से उठा लेता है, जिसको चाहता है बुढ़ापे तक उसको उम्र देता है, जिंदगी देता है, जिसको चाहता है बचपन में अपने पास बुला लेता है। ये तो कब्ज़े कुदरत में अल्लाह के हैं, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। कुरान कहता है फ़अालुन लिमा युरीद इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह कहते हैं कि खुदा जो चाहता है करता है। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह ने कहा वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया की जिंदगी फानी है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। हमसे पहले हमारे खानदान वाले बहुत सारे लोग आए, दादा परदादा, हमारे खानदान के सब लोग चले गए, हम किस खेत के मूली हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हम भी एक दिन उस मौत का मजा हमको भी चखना है। इस दुनिया को हम भी छोड़कर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं होगा। आपने कारून का नाम सुना होगा, आपने हारून, हामान और शद्दाद और कारून, उबई इब्न खलफ, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, कुछ नहीं लेकर गए। जाओगे हाथ खाली लेकर, कुछ नहीं जाएगा साथ में। दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया मुख्तसर है, लेकिन हम इंसान इस दुनिया में आकर शैतान के शिकंजे में कसकर, शैतान हमको अपना जो है दिखाकर, शैतान खुद कहता है कुरान करीम में, अल्लाह खुद फरमाता है या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं ऐ बनी आदम, तुम शैतान की इत्तबा मत करो, शैतान की पूजा न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमको चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मानकर ज़िंदगी गुजारेंगे, इसी में कामयाबी है। 2 चीज़ का नाम इस्लाम है, 2 चीज़ का नाम ईमान है, हुक्म खुदा, तरीक़ा मुस्तफ़ा, कलमा क्या है और मुस्तफ़ा का तरीक़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम जाओ अपने बेटे को देखो, लेकिन हुक्म यह है कि अपने सवारी से उतरना मत।
حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، ہاجرہ خوش ہو جاتی ہیں کہ میرے آقا آئے ہیں، دوڑ کر جاتی ہیں، بیٹے کو دکھاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اے میرے آقا اپنے بیٹے کو گود میں تو لے لو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدا کا حکم نہیں ہے، اتر تو جاؤ سواری سے، تاکہ تم سفر سے آئے ہو، تم تھکان میں ہو، تم کو تھکان ہے، تمہارے ہاتھ پیر دھلا دوں، کم از کم سواری میں بیٹھے رہو، پانی لے کر آتی ہوں، ہاتھ پیر میں دھول لگے ہیں سفر کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاجرہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں کیسا امتحان ہے، اللہ کیسا امتحان لیتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مرضی خدا کیا ہے، خدا کیا چاہتے ہیں دن کے اجالے میں، اللہ کی کیا مرضی ہے، رات کے اندھیرے میں خدا کیا چاہتے ہیں، مالدار بنا کر اللہ کیا چاہتا ہے، غریب بنا کر خدا کیا چاہتے ہیں، مرضی خدا کیا ہے۔ دوستو جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اللہ اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نہ اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے، وہ تو جانتا ہے جو ہوگا میرا خدا کرے گا۔ تو دوستو بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے کو دیکھ کر واپس آتے ہیں، جب چھوڑ کر حضرت ہاجرہ کو آتے ہیں، دھوپ کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے، ایک چٹیل میدان ہے، جلا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کتنا گرم ہوگا۔ آج گرمی کے موسم میں اگر ہم اپنے چھت کے اوپر جائیں تو بغیر چپل کے جا نہیں سکتے، اتنا گرم ہو جاتا ہے چھت، تو وہ پہاڑ کتنا گرم ہوگا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو ایک جگہ سلاتی ہیں، اور سلانے کے بعد حال یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے زبان سے منہ سے تھوک سوکھ جاتا ہے، بچے کو جو دودھ پلاتی ہیں تھن کا دودھ سوکھ جاتا ہے، پریشان ہے، کیا کروں، دوڑ لگاتی ہے، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پر دوڑتی ہیں، صفا سے دوڑ کر مروہ جاتی ہیں، مروہ سے دوڑ کر صفا آتے ہیں، صفا پہاڑ پر آتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، پانی کہیں نہیں تھی، پانی ملتی نہیں تھی، پانی وہی ہوتی تھی جہاں دیکھتے تھے کہ کچھ چڑیے کچھ جو ہے اڑتے ہیں، اگر کسی جگہ پر پتہ یہ چلتا تھا کہ یہیں پر کچھ پانی ہے، پریشان ہو جاتی تھی، اپنے لاڈلے کو دیکھتی تھی کہ کیا حال ہے، پھر دوڑتی تھی کہیں پانی مل جائے۔ دوستو بزرگوں قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی حج اور عمرے میں جاتا ہے صفا اور مروہ کا چکر لگانا اس کے لیے ضروری ہے، رکن میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ وہ ادا بی بی ہاجرہ کا وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو رکن میں شامل کر دیا، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی آیت میں اللہ نے آیت نازل کی کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج جو گئے ہیں وہ دیکھے ہیں، وہ جلا پہاڑ تو بالکل ایئر کنڈیشن ہے، تھوڑا سا اس میں نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا ہے کہ یہ صفا ہے اور وہ مروہ ہے، اور جیسے آپ دوڑ لگائیں گے اوپر بورڈ میں لکھا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ دوستو بزرگوں جب دیکھتی ہیں کہ زبان آسمان کے اوپر بالکل زبان سوکھ گیا ہے اور حضرت اسماعیل اپنی آنکھیں نکال چکے ہیں، گھبرا جاتی ہیں، کانپ جاتی ہیں، جب دوڑ کر آتی ہے دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل کے ایڑ کی رگڑ سے
پانی کا فوارہ نکلتا ہے، حضرت حاجرہ کے زبان سے نکلتا ہے الماء زمزم، اے پانی تو ٹھہر جا، اے پانی تو ٹھہر جا۔ بن بدھاتی ہیں، بچے کے منہ میں پانی دیتی ہیں، پانی خود پیتی ہیں۔ کیسا امتحان تھا دوستو بزرگو۔ آج اگر اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں، جب کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرا امتحان اللہ لیتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، 7:30 میں نماز ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ خواب دکھاتے ہیں اللہ، قرآن کریم میں 23 پارے میں سورہ صافات میں اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کرتے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا بیٹا ہے، بیٹا بھی کیا بیٹا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فوراً جواب دیا، دیر نہیں کیا، کہا ہے ابا جان، جب خدا کا حکم یہ ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابراہیم، اے میرے ابا جان، اس کام کو کر گزریے، میں بھاگوں گا نہیں، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو بزرگوں، اپنے بچے کو لے کر چلتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، بیوی کو کہتے ہیں کپڑا پہنا دو اور لے کر جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ راستے میں شیطان بہکاتا ہے، کیا اسماعیل جانتے بھی ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنے منت سماجت کے بعد ایک لڑکا، کیا محبت ہوگی اس باپ اور ماں کی اپنے بچے کے ساتھ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا حکم بڑا ہے یا بیٹے کی محبت بڑی ہے۔ دوستو بزرگوں، شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر ایک کنکر مارتے ہیں، شیطان ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو ہے رمی جمار جس کو کہتے ہیں، شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے 3 جگہ، بڑا شیطان، مجرا شیطان، چھوٹا شیطان۔ حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، 7 کنکر ماری جاتی ہے، 3 جگہ شیطان نے بہکایا اور 3 جگہ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں، قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اس بارے کی آیت ہے، سورہ صافات میں اللہ کہتے ہیں کہ جب لٹاتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کہ بیٹے کی محبت الگ ہے، خدا کا حکم الگ ہے۔ جب اس کو چت لٹاؤں گا تو چہرے پر نظر پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں وہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے، لہٰذا پیشانی کے پل جو ہے لٹاتے ہیں، اوندھا لٹاتے ہیں، آنکھ میں پٹی باندھتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے دوست بزرگوں، اللہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ابراہیم کے زبان سے نکلتی ہے اللہ اکبر، اسماعیل کہتے ہیں اے خدا تو بڑا ہے، میری ذات بڑی نہیں ہے، میری محبت بڑی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ تیرا حکم بڑا ہے، میرے بیٹے کی محبت بڑی نہیں ہے۔ آسمان میں کوہرام مچ جاتا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچتا ہے کہ اپنا باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ آسمان میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد، اے خدا تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ دوستو بزرگوں، 3 شخص کی آواز کو مل کر ہم ایام تشریق میں تسبیح پڑھتے ہیں جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح
तस्बीह हम पढ़ते हैं 9 तारीख की सुबह की अजान जो है नमाज के बाद से लेकर 13 तारीख की असर की नमाज तक हर मुसलमान मर्द पर पढ़ना वाजिब। दोस्तों बुजुर्गों, ये वो इम्तिहान था। इस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ने आयत नाजिल की, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। पारे 1 में सूरह बकरा में अल्लाह ने इम्तिहान के बाद कामयाबी की दलील दी और कहा, है इब्राहिम, तुमको मैंने बहुत आजमाया और तुम हर आजमाइश में कामयाब हो गए। जाओ, मैं तुम्हारे खानदान से एक ऐसा फर्जंद पैदा करूंगा जो पूरे लोगों के लिए इमाम बनेगा। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम। तो दोस्तों बुजुर्गों, खानदान में से जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया और जो हमारे और आपके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त हो चुका है। मैं सीधे सीधे 2-3 बात आपको बता दूं कि जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज है, उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो ज़रूर कुर्बानी दें, कुर्बानी से गुरेज न करें। हदीस में आता है कि फ़ला यहज़ुरन्न मुसल्लाना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी कुर्बानी दे सकता है, साहिब हैसियत है, अगर वो कुर्बानी नहीं देता है तो वो मेरे ईदगाह के करीब न है। इसीलिए कुर्बानी ज़रूरी है। आप सब सुन रखे हैं उसके क्या फ़ज़ाइल है, उसके जो है तिवालत में मैं जाना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि हम जो है कुर्बानी जो हम करते हैं, इस कुर्बानी को के सवाब में जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा है? तो आपने फरमाया, कुर्बानी करने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में हर जानवर के एक बाल के बराबर एक नेकी तुम्हारे नामा अमाल में लिखता है। लिहाजा जानवर के पूरे बदन में जितने बाल होते हैं उतने बाल के बराबर हमारे नामा अमाल में सवाब लिखा जाता है। इसीलिए कुर्बानी ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि नमाज का तरीक़ा आप सब जानते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीर के साथ इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नवैतु अन उअद्दिय लिल्लाहि तआला रकातै वाजिब ईद उल अज़हा मा 6 तकबीराति इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर इमाम हाथ बांधेगा, आप भी नियत बांध लीजिए। सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना के बाद क़िरात से पहले फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। इमाम सूरह फातिहा और सूरा पढ़ेगा और फिर जिस तरीके से नमाज मुकम्मल होती है, नमाज मुकम्मल होगी। दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले इमाम अल्लाहु अकबर हाथ उठाएगा, आप उठा कर छोड़ दीजिए। दूसरी मर्तबा हाथ उठाकर छोड़ दीजिए। तीसरी मर्तबा हाथ उठाकर छोड़ दीजिए और चौथी मर्तबा में हाथ उठाना नहीं है, रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर। इमाम रुकू करेगा, आप भी रुकू में जाइए और नमाज मुकम्मल कीजिए। नमाज मुकम्मल के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, आप हजरात सुकून से बैठिए, खुतबा ज़रूर सुने। खुतबा के बाद आप हजरात अपने अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। और इसी तरीके से हमारे मदरसा के सफ़ीर आए हैं, मदरसा सिराजुल उलूम नीलोपल्ली के, जो हजरात उनको इमदाद देना चाहें इमदाद कर सकते हैं। और मस्जिद की तामीर भी हुई है, 3000 स्क्वायर फीट की तामीर हुई है। अल्लाह के फजल से मस्जिद पूरे तौर पर मुकम्मल हो चुका है। कुछ कर्जा बाकी है, इंशाअल्लाह 15 तारीख़ में उसका इफ्तिताह मस्जिद का होना है। आप हजरात से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके कर्ज को अल्लाह ताला मुकम्मल तौर से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात साहिब हैसियत हैं, अगर उसमें कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें।
اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ تماموں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔